مبطلات روزہ یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، یہ جو چند چیزیں بتائی گئی ہے شریعت میں، ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع اکرام نے جو ہم تک پہنچایا ہے، وہ قرآن اور احادیث کے نظر میں رکھتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں سمجھ گئے ہیں تو پھر ہم سوال نہیں کریں گے مثلا بال کٹانے سے روزہ باطل ہوتا ہے کیا، ناخن کاٹنے سے روزہ باطل ہوتا ہے کیا، یہ چیزیں بتائیں گے، یا مثلا کسی نامحرم کو مثلا دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کیا، غیبت کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کیا۔ دیکھیے بہت سارے گناہ ہیں، گناہان کبیرہ، گناہان صغیرہ، گناہ اپنی جگہ گناہ ہیں، مگر روزہ کس سے باطل ہوتا ہے شریعت نے بتا دیا، معین کر دیا، وہ بھی ظاہری روزہ ہے، ورنہ باطنی روزہ تو ہم نے پہلے بتایا، اس کا فلسفے میں پڑھا جاتا ہے، مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ باطنی روزہ یہ ہے کہ انسان حتیٰ اپنی زبان کے ساتھ اپنے تمام جسم کے اعضاء بھی روزہ ہونا چاہیے، حتیٰ انسان کا قلب بھی، دل بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے دل میں بھی کوئی ایسی گناہ کا تصور نہیں آئے، اس کے خیالات میں بھی گناہ کا تصور نہیں آئے۔ یہ روزے کے مراتب ہے، کیٹیگریز ہے، آہستہ آہستہ جو ہے اوپر آتے ہیں۔ اب شریعت جو بتاتی ہے وہ ہے ظاہری روزہ، ظاہری روزہ کس سے باطل ہوتا ہے، تو شریعت نے بتایا ہے کہ 9 چیزوں سے، یا آغا سستانی صاحب کے اعتبار سے 8 چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، 8 چیزیں، اونلی 8۔ سب سے پہلے ہم نے بیان کر دیا کھانا پینا جو ہے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اس کے بعد گرد غبار جو اٹھتی ہے اور یہ بہت گاڑی ہو، یعنی بہت گاڑی، یعنی کہ جو حلق میں چلی جائے، اور عمدن آپ ایسی جگہ پر اپنے آپ کو قرار دیں، یعنی کہ وہاں جائیں کہ جہاں پر گرد و غبار اٹھ رہی ہے اور آپ کے منہ میں جا رہی ہے، آپ کی سانس میں جا رہی ہے، تو آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ بھی عمدن آپ ایسا کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب گرد و غبار میں ممکن ہے یہ گرد و غبار مٹی اور خاک سے اٹھتی ہو، مٹی کا گرد اڑ رہی ہے، جھاڑو دے رہے ہیں اور اس کا گرد پورا منہ میں جا رہی ہے، یا یہ گرد و غبار ممکن ہے کوئی کھانے والی چیز کا، جیسے آٹے کی گرنی ہے، آٹا پیس رہا ہے تو وہاں پر جو آٹا اڑتا ہے ہوا میں، تو اگر عمدن انسان وہاں پر جائے اور وہاں پر یہ کام کرے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ آپ احتیاط کریں، جس طریقے سے آج کل ماسک لگا رہے ہیں وہ کام کرتے ہوئے بھی ماسک لگائیں، اور راستے میں بھی ہم جاتے ہیں جو گرد و غبار ہوتی ہے، راستے میں اتنا دھواں اٹھتا ہے، یہ ماسک لگانا اچھی چیز ہے، یہ ماسک لگا لیں آپ، جو ہے نہ صرف کرونا وائرس سے بچ سکتے آپ، گرد و غبار سے روزہ ہی باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جماع کرنا یعنی نزدیکی کرنا، جو شادی شدہ افراد ہے یا غیر شادی شدہ بھی اگر جو ہے سو گناہ کے ذریعے، حرام کے ذریعے کسی کے ساتھ نزدیکی کر رہے ہیں تو جماع کرنا حرام ہے۔ اب جماع کا جو اصلی ڈیفینیشن ہے، جماع کے معنی کہتے ہیں یعنی وہ مراد ہے، نہ کہ فقط ٹچ کرنا، چھو لینا یا بوسہ دے دینا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نجاست یعنی جنابت کی حالت میں باقی رہ جائیں نماز فجر سے پہلے، اذان فجر سے پہلے تک، اگر وہ عمدن باقی رہتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، باطل ہے۔ اگر بالفرض اگر وہ سو جائیں، اس کا نیت تھی کہ وہ اذان فجر سے پہلے غسل کر لے گا، مگر اس نے نیند اس کی بیدار نہیں ہوئی ہے، اٹھا نہیں وہ، اور نماز فجر کا اذان ہو گئی، تو اس صورت میں اس کا روزہ ہے، وہ فوری اٹھیں غسل کر لیں، اس کا روزہ صحیح ہے، صحیح۔ اب اسی طرح احتلام اگر ہو جائیں، انسان جب سو کے اٹھتا ہے اور روزے کی حالت میں ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، وہ اٹھ کے غسل کر لیں۔ اذان فجر سے پہلے اگر احتلام ہو گیا اسے، تو اسے فجر سے پہلے نہانا ہے، غسل کر لینے کا ہے، تاکہ غسل کے ساتھ داخل ہو۔ عمدن اگر وہ جنابت کی حالت میں، نجاست کی حالت میں رہتا ہے تو روزہ باطل ہے۔ اب اسی طرح استمناء کا، انسان خود یعنی کہ عمدن کوشش کر، یعنی کہ کچھ ایسا کام کرے کہ جس سے منی خارج ہو جائے، منی خارج ہو، عمدن ایسا کوئی کام کرے، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے منی خارج ہو جانا، یعنی استمناء کا کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے، باطل ہے، اور گناہ بھی ہے اپنی جگہ پر ہی ہے۔